نظر آ رہا ہے کہ حکومت جا بھی سکتی ہے اور عمران خان صاحب کی واپسی بھی کم از کم پنجاب میں ہو سکتی ہے۔ عمران خان سلیکٹڈ تھے اور سلیکٹ ہو کر آئے تھے، الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے۔ یہ جو بائی الیکشن ہیں 20 سیٹ کے اوپر، بلکہ اگر اس کا نتیجہ حمزہ شہباز کے خلاف آتا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، وہاں پر بھی جو ہے چیزیں جو ہے ہل جائیں گی۔ اب گیس بھی مہنگی ہو چکی ہے 335%۔ حکمران یہ سمجھوتے باز حکمران ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کا تو ووٹ بینک بالکل ہی برباد ہو کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کو یقین ہے بہت ساری جو نشستیں ہیں وہ ڈائنسٹک ہیں، موروثی ہیں۔ برطانیہ میں دیکھیں کس طرح سے ٹرانزیشن ہو جاتی ہے، ایسے الزام پر بھی اتنی زیادہ مشکلات وزیر اعظم کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ان کے پاس اپنی روایات ہیں، وہ روایات مستحکم ہیں۔ ہمارے پاس کیا روایت ہے؟ ہمارے پاس چوری کی روایت ہے، ڈکیتی کی روایت ہے، لوٹ مار کی روایت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پنجاب کے ضمنی الیکشن اور اس میں مبینہ دھاندلی کے خدشات کی، اور حکومت کی طرف سے عوام کو دی گئی مہنگائی عیدی کی۔ لغت میں لفظ رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، منزل کی طرف لے جانے والا۔ دنیا میں ویسے تو لفظ رہنما کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بہتر تعریف یہ ہے، رہنما وہ ہوتا ہے جو آپ میں سے ہو لیکن سب سے بہتر ہو۔ اگر اسے درست مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ اچھا لیڈر یا رہنما کسے کہا جائے، کیونکہ یہاں ہر کوئی ہی راہبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنما کی تعریف اس طرح سے کی کہ 100 بھیڑوں کی رہنمائی کرنے والا اگر ایک شیر ہو تو بھیڑیں بھی شیر بن جاتی ہیں، لیکن اگر 100 شیروں کی رہنمائی کرنے والی ایک بھیڑ ہو تو شیر بھی بھیڑیں ہی بن جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بہتر خوبصورت جامع تعریف شاید اور نہیں ہو سکتی۔ موجودہ دور میں جس قوم کو بھی ایسے لیڈر میسر آ گئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان ممالک کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہیں آ سکا۔ آج کے پروگرام میں بھی ایک ایسے ہی رہنما کو خراج تحسین پیش کریں گے، اپنی قوم سے والہانہ عشق جس کی پہچان بنے، بلکہ یوں کہیں کہ قومی حمیت اس کے جسم میں دوڑتی رہی تو غلط نہ ہوگا۔ اپنی قوم کو، ملک، ریاست کو، معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جانا اس کا جنون تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ قوم میں خودداری پیدا ہو، اس کے ملک کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ سیاست میں اس کی شہرت قوم پرست کے طور پر ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ملک کو معاشی ترقی کی شاہراہ پر سب سے آگے لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر دنیا میں اس کے ملک کا نام گونجے گا۔ وہ جب طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، تو بھی ملک کی خدمت کا جذبہ اس کا جنون تھا۔ وہ ملک چھوڑ کر دنیا کی مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے بھی گیا تو اس نیت سے کہ وہ اس تعلیم کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ واپس آیا، عوام کی طاقت سے اقتدار کے ایوان تک پہنچا تو اپنی پالیسیوں سے ترقی کے راستے کھولتے چلا گیا۔ اس کا نظریہ تھا کہ سیاست نتائج کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس نے اپنی انتھک محنت سے نتائج پیدا کیے، وہ بھی اس ملک میں جہاں وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی ہے۔ اس نے نہ صرف مدت پوری کرنے کے نئے ریکارڈ بنائے، بلکہ اس کے جذبے، اس کی صلاحیت کی معترف قوم اسے پھر بھی اقتدار میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی انتخابی مہم خود یہ چلا رہی تھی پوری قوم، لیکن ایک بندوق والے نے عوام سے اس کا محبوب لیڈر چھین لیا، سابق وزیر اعظم چھین لیا۔ انتخابی مہم کے دوران سابق وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ قاتل سابق فوجی تھا اور اس کی گولیوں کا نشانہ بننے والے تھے جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے، جو 2012 سے 2020 تک 8 سال تک جاپان کے وزیر اعظم رہے اور اب پھر انتخابی مہم چلا رہے تھے، اور اس دوران ہونے والے قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئے۔ یہ جناب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان کے ایک وزیر اعظم نے کس طرح کایا پلٹ دی اپنے ملک کی۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جناب اب ایک انتخابی مہم چل رہی ہے، اور یہی دوڑ ہے کہ جی کس طرح سے اقتدار میں عمران خان صاحب واپس آ سکیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی عمران خان کو روکا کیسے جائے۔ اسی پر پہلے بات کریں گے نذیر لغاری صاحب، اور آج عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چل رہی ہے، شاید ہی ہم دیکھیں حالیہ تاریخ میں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا ضمنی انتخابات کی مہم۔ شاید ایک تو تعداد زیادہ ہے اور پھر اس پر
نظر آ رہا ہے کہ حکومت جا بھی سکتی ہے اور عمران خان صاحب کی واپسی بھی کم از کم پنجاب میں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ فوکس ہر طرف سے نظر آ رہا ہے ان الیکشنز پہ. بہت شکریہ اسامہ. آپ نے ایک تو جہاں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں یہ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ اتنے بڑے شنزو ایبے کے نام کے ساتھ جو ہے آپ نے عمران خان کا نام لگا دیا. عمران خان کیسے واپس آ سکتے ہیں اور وہ کیسے واپس آئے تھے، یہ دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے. عمران خان سلیکٹڈ تھے اور سلیکٹ ہو کر آئے تھے، الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے. اور اب بھی وہ آج جو انہوں نے معافی نامہ داخل کیا ہے، جو ہم پریس کانفرنس سن رہے تھے، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع دیا جائے، میں دوبارہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ صورتحال، اچھا یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی خرابیاں کی ہیں، ان کا بھی ایک لمبا ریکارڈ ہے. تو اور عمران خان کی نااہلی نالائکی کا بھی ایک طویل ریکارڈ ہے اور انہوں نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے ہیں. تو ان کے آنے سے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر یہ دوبارہ پنجاب میں آتے ہیں یا پنجاب کے مرکز میں آ جاتے ہیں تو جو خرابی ان کے دور میں پیدا ہوئی ہے وہی آگے چل رہی ہے اور مزید آگے بڑھے گی اور تیزی سے آگے بڑھے گی. اور اس سے جو ملک کو نقصان ہوگا، ملک ویسے ہی بھگت رہا ہے اور اب مزید بھگتے گا. اچھا عامر رضا صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب بڑی جذباتی تقریر کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا ہے. اب 173 تعداد ہو چکی ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس، یعنی قاف، لیگ، تحریک انصاف، اور دوسری طرف 177 ہے اس وقت مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی تعداد. تو اب یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں اب ان کو 13 تقریباً چاہیے سیٹس، اب جو اپوزیشن میں یعنی عمران خان صاحب ان کی جماعت کو. آپ کو جو مہم عمران خان صاحب چلا رہے ہیں، خود مہم چلانے کا فیصلہ اور جس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بہت زیادہ چیز وائرل ہوئی کہ جی کیچڑ تھا، اتنی زیادہ بارش تھی، اس کے باوجود خواتین بھی اس علاقے میں آئی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی اس الیکشن مہم کو؟ اسامہ، بات یہ کہ بڑا ہائی سٹیک بائی الیکشنز ہو رہا ہے یہ، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی، کیونکہ جب بھی بائی الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، تو اس کا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا، اسمبلی کی کمپوزیشن پہ اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، حکومتیں گر نہیں رہی ہوتی، بن نہیں رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہیں 20 سیٹ کے اوپر، یہ نہ صرف مطلب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں جو ہے ایک فیصلہ کن مطلب ہے کردار ادا کرے گا، بلکہ اگر اس کا نتیجہ حمزہ شہباز کے خلاف آتا ہے، 13 سے 14 نشستیں اگر پی ٹی آئی کے پاس آ جاتی ہیں، تو سمجھیں کہ پھر جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، وہاں پر بھی جو ہے چیزیں جو ہیں ہل جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سب لوگوں کی کہتے ہیں نا جان اٹکی ہوئی اس الیکشن میں، جو ہمارے میجر پولیٹیکل پلیئرز ہیں، وہ چاہے نون لیگ اور ان کے اتحادی ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں ایک بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ عوامی جو ایک مقبولیت کی لہر ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس ملک کا جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کی میں تعریف یوں کرتا ہوں کہ جی اس میں جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جو ڈائنسٹک پالیٹکس جو کر رہی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس میں آپ کو میڈیا اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گا، جو ہمارے پرانے میڈیا کے ہاؤسز ہیں وہ، یا اور آپ کو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف سفارہ ہوئی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ عوامی مقبولیت ہے. تو مقابلہ بڑا کانٹے کا ہے. اچھا، اس میں جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس وہی ڈیلیما فیس کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں نون لیگ کیا کرتی تھی، یعنی کہ ان کی پارٹی میں مجھے بالکل دو الگ الگ رائے نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ رائے ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کنفرنٹ کریں، اپنے لیے جگہ بنائیں، اور دوسری رائے یہ کہ جناب ہمیں کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی طرح کی مفاہمت ہو، ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو. اچھا، اب تک عمران خان صاحب نے کچھ بھی کیا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن جو ہے وہ عبور نہیں کی ہے. اور انہوں نے بڑا دیکھیں وہ زمانہ یاد کریں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا اور ان کی بیٹی کا آپ رد عمل یاد کریں، تو انہوں نے پوری کہتے نا کہ پرسنلائز قسم کی کیمپین چلائی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف. اچھا، اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اس چیز سے گریز کیا ہے. اس کا کوئی بھی خود وزیر اعظم ہو، اشتہاروں میں تھوڑی بہت وہ بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی کسی کی شخصی طور پہ حملہ نہیں کیا. اور یا ان کے جو مستند لیڈرشپ ہو، میں اس کی بات نہیں کرتا کہ جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا لوگو لگا کے کچھ بھی کہتا رہے، وہ ایک الگ ہے، عوامی وہ تو ایک رد عمل ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو وہاں پر پی ٹی آئی نے بڑا خیال رکھا ہے. اور پی ٹی آئی یقیناً ان سے بات کریں تو کہتے جناب ہم پی ٹی ایم تو ہے نہیں، ہم پشتون تحفظ موومنٹ تو ہے نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جتنے آف دا ریکارڈ باتیں کی، آن دا ریکارڈ باتیں کی، اس میں اسامہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ انہوں نے کہا کہ جی فوج کا جو ادارہ ہے وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے.
اور پاکستان میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے فوج جو ہے انڈرمائن ہو رہی ہو. تو انہوں نے بار بار اس بات کو کہا اور ان کو حالانکہ بڑا لوگوں نے پرووک کیا کہ جناب آپ کوئی مطلب ہے فوج مخالف پوزیشن لیں, لیکن عمران خان صاحب نے میرے خیال میں بڑی استقامت کے ساتھ اس چیز پہ ڈٹے رہے کہ جناب میں نے جو ہے اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن نہیں کرنا ہے, کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں فوج جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اور خاکم مدین اگر وہ انڈرمائن ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب آپ کی ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس میں جو ہماری رسپانسبل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نہ صرف عمران خان بلکہ اور بھی میں کہوں گا, وہ اس بات سے گریز کرتی ہیں کہ اداروں کو متنازع بنایا جائے. اور آپ دیکھیں کہ جو فرق نظر آتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے اور جو ان کی صاحبزادی ان کے قریبی لوگ کیا کرتے تھے, وہ عمران خان کی پارٹی نے نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوششیں ہو رہی ہوں گی کہ جہاں پر ایک وہ عوامی دباؤ اور مقبولیت کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کریں, وہاں یقیناً جو ہے بات چیت کی بھی بات ہو رہی ہوگی. لیکن میری اطلاع یہ کہ ابھی تک جو رپچر ہے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ویسے ہی ہے, اس کے اندر کوئی مطلب ہے یہ نہیں ہو رہا کہ رابطے ہو رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہو. اور جو فوج کے نیوٹریلٹی کا سٹانس ہے اس پہ بعض لوگ تعریف کرتے ہیں, بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں اس بات کا ہمیشہ امکان رہے گا. تو میرے خیال میں بڑے دلچسپ صورتحال ہے اور بہت بڑا ہائی اسٹیک گیم ہونے جا رہا ہے یہ جو بائی الیکشن 17 جولائی کا ہے. جی اسامہ. اچھا, اب بول نیوز پیپر کے لیے آپ نے پہلا انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا حکومت سے نکلنے کے بعد کسی پرنٹ میڈیا کے لیے, تو اسی طرح پھر دوبارہ انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے. کہیں کسی کو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے فون کالز تو اب وہ یعنی ان بلاک کر دیے نمبر, لیکن ہیلو ہائی نہیں ہے, دوسروں کے رابطے ہوں گے تو مجھے نہیں پتہ, نہیں پارٹی کے اندر سے. کہیں ان سے سوال کیا گیا, جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ سب کا ذمہ دار کون ہے جو کچھ ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی صرف ایک شخص. تو لغاری صاحب کیا ابھی وہ عمران خان صاحب خلائی مخلوق والی سٹیج پر ہیں کہ نیوٹرلز کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میاں صاحب وہ مریم صاحبہ نام لینے پر آ گئے, ایک ایک کا نام لے کر, اور پھر ہر چیز کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا. عمران خان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ صاف اور شفاف انتخابات نہیں چاہتی, وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لغاری صاحب, آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی, یہ 20 انتخابات ہیں 20 حلقوں میں کہ جناب کون جیتے گا کون ہارے گا, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہی رول ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کے ساری زندگی خلاف رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ایک رول ہونا چاہیے. میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن کو مینوپولیٹ کریں, انجینئر کریں, یا کسی بھی طریقے سے وہ الیکشن کو ریگ کریں. کسی بھی طریقے سے یہ نہیں ہونا چاہیے, اور الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اس بات کا مطالبہ میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں, اور جب بھی ملک میں اب تک تو نہیں ہوئے ہیں, اب تک فیئر فری الیکشن نہیں ہوئے ہیں. میں 70 کے الیکشن پر بھی سوال اٹھاتا ہوں, اور میں نے بہت سے سیریس سوال اٹھائے ہیں ہمیشہ کہ کس طرح سے وہ الیکشن مینوپولیٹ کیے گئے تھے, کس طرح سے یہ طے کر کے کہ مجیب الرحمان جیتے اس کی جھولی میں جو ہے رزلٹ ڈالے گئے تھے, حالانکہ وہ نہیں جیت سکتا تھا. لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے سیلاب میں, اور بھاشانی بائیکاٹ کر رہا تھا, یحییٰ خان نے پھر بھی الیکشن کرائے. اکتوبر میں سیلاب آیا, دسمبر میں 1 مہینہ چند دن کے بعد جو ہے دوبارہ انتخاب کرا رہے ہیں. یحییٰ خان غلط کر رہے تھے, یہ دھاندلی تھی کہ وہ صرف مجیب الرحمان کو واک اوور دینا چاہتے تھے, چونکہ یہ طے ہو چکا تھا. میں اس پر اور زیادہ تفصیل نہیں جاؤں, کبھی تفصیل سے بات کروں گا. اور یہاں پر جو ہے پچھلے سال جو ہے یہ جو پچھلے الیکشن ہوا اس میں تو آرٹس مشینیں بیٹھ گئیں, اور سارے کے سارے پولنگ ایجنٹ سے کہہ دیا گیا تھا کہ چلے جائیں آپ. اور پھر الیکشن رزلٹ نہیں ہوا تھا, نتائج نہیں آئے تھے, بلکہ نتائج بنائے گئے تھے, اور بنا کر لایا گیا تھا محترم جناب عمران خان صاحب کو. یہ بالکل طے ہے. بعد میں ان کا کیا ہوا, کیا ایشو ہوا, لغاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی الیکشن, ہم نے تو یہ سنا کہ جی سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن 70 کے ہی تھے, 70 کے پھر ہم نے دیکھا کیا ہو گیا, اس کے بعد تو پھر ملک کا 70 کے الیکشن پر بھی میرے سوال ہیں. اچھا, لیکن 2013 کے الیکشن پر بھی میرے سوال ہیں. پاکستان کو بچایا جا سکتا تھا اگر بھاشانی الیکشن لڑ رہے ہوتے بھائی. اچھا, وہ صحیح آپ کی بات آ گئی, دوسری بڑی قوت تھے وہاں پر. لغاری صاحب 2018 کی بات کریں, 2013 ہے, 2008 ہے, 2002 کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ تو چلے ڈکٹیٹر کا دور. 2008 میں, 2002 میں, 2013 میں, 1997 میں, 1993 میں, 1990 میں, 1988 میں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے. 1985 میں سارے الیکشن کہہ رہا ہوں کہ فیئر فری نہیں ہوئے. الیکشن بنائے گئے تھے اور اعلان کر کے بنائے گئے تھے. یار جس بندے نے الیکشن چوری کیا وہ تو اعلانیہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں پارٹی کو نہ آنے کا طے کر لیا تھا کہ فلاں پارٹی کو نہیں آنے دوں گا, اور باقاعدہ اس نے کہہ کر چوری کی تھی, اور طریقہ کار بھی بتایا تھا. بعد میں تو ہمیں بھی معلوم ہو گیا تھا کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا.
اور اب بھی الیکشن بنائے گئے, آرٹسٹ مشینیں بیٹھ رہی ہیں اور پورے ملک میں بیٹھ رہی ہیں, اور پورے ملک میں جو ہے سارے پولنگ ایجنٹس نکال دیے گئے اور پھر رزلٹ کا اعلان کیا گیا. یہ تو نہیں نا بھائی, الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہوتے رہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن چوری نہ ہوں. صحیح. یہاں الیکشن کے بارے میں دیکھیں, میں بھی ایک الیکشن کے بارے میں تجزیہ بھی کر رہا ہوں, میں صورتحال کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے جو جتوئی کا حلقہ ہے, جو علی پور کا حلقہ ہے, جو لئے کا حلقہ ہے, جو بکر کا حلقہ ہے, جو خوشاب کا حلقہ ہے, جو لاہور کے حلقے ہیں, میں تمام حلقوں کو دیکھ بھی رہا ہوں, وہاں کا تجزیہ بھی کر رہا ہوں, وہاں سے لوگوں سے انفارمیشن بھی لیتا ہوں, اور میں مستقل بنیادوں پر ایک کام کرتا ہوں. تو میں بالکل نہیں کسی کی رائے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ کس کو ووٹ دیا جائے کس کو نہ دیا جائے, لیکن الیکشن میں یہ چاہتا ہوں, دل سے چاہتا ہوں کہ الیکشن چوری نہ ہو, کسی کے لیے دھاندلی نہ کی جائے, کسی کو جو ہے موقع نہ دیا جائے کہ وہ. ٹھیک ہے لغاری صاحب, ابھی تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فری اینڈ فیئر کی طرف, کیا ہوتی ہے پری پول ریگنگ, آپ کو اس میں کتنا نظر آیا, جو آپ رپورٹس آپ تک پہنچ رہی ہیں یا آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, کتنا فری اینڈ فیئر ابھی آپ کو ماحول لگ رہا ہے؟ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کہ جناب ہم لوگوں کو 100 یونٹ بجلی جلانے والوں کو جو ہے ہم فری کر دیں گے, اور اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے وہ لیا اور اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد حکومت جو بھی اقدام کر رہی ہے, اگر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے تو فوراً الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور الیکشن کمیشن باقاعدہ مانیٹر کر رہا ہے. اس کو بھی اپنی عزت کا پاس ہوگا, اس کو بھی سوچتا ہوگا کہ میری عزت خراب نہ ہو, اور ہم تو سوال اٹھائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب یہ کر رہے تھے, اور یہ جناب اتنے لوگوں کو ہم رعایت دے رہے ہیں, اور 20 حلقوں کے لیے پورے پنجاب کو فری بجلی کی جا رہی تھی, الیکشن کمیشن نے روک دیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری فیئر امپارشل الیکشن ہو, الیکشن کی چوری نہ ہو. ہمیں نظر آ جائے گا, ہم دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ میں پھر ہم ثبوت کے ساتھ بات کریں گے کہ ایسا ہوا ہے. ابھی تک یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی اتنے زیادہ خدشات نہیں ہیں, لیکن عامر ضیاء صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب 17 جولائی تک الیکشن کمیشن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک انسینٹو تو ایک آدمی کے پاس آ گیا کہ میں اگر ووٹر ہوں تو مجھے پتہ لگ گیا کہ بھائی حمزہ شہباز رہا تو پھر یہ 17 جولائی کے بعد کنٹینیو ہوگا, نئی کوئی حکومت آ گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا. اب یہ ایک منی الیکشن, جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ یہ تو ایک جنرل الیکشن کے لیے ایک ریفرنڈم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں الیکشن. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آج تک تاریخ میں نہیں, لغاری صاحب تو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر کیونکہ اگر تو حمزہ صاحب جیت جاتے ہیں, یعنی ان کے پاس ووٹ آئے وہ تو کنٹینیو کرے گا, لیکن اگر تحریک انصاف زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو اس کے بعد کیا منظرنامہ ہوگا؟ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, اس کا امپیکٹ کیا وفاقی حکومت پر بھی آئے گا یا وہ اپنی جگہ اسی طرح کام کرتی رہے گی؟ میں آپ کا جو سوال کا آخری حصہ ہے اس پہ پہلے ہم آتے ہیں. ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں انتخابات کا کوئی بھی نتیجہ نکلے, پی ٹی آئی جیتے یا پی ٹی آئی کو ہروا دیا جائے یا ہار جائے, وہ دونوں صورتوں میں ملک میں سیاسی عدم استحکام دیکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ اگر ایک منظرنامہ یہ بناتے ہیں کہ جی حمزہ صاحب جیت جاتے ہیں, ان کو زیادہ سیٹس مل جاتی ہیں, اور یہی والا جو ہے کہتے ہیں نا یونٹی گورنمنٹ چلتی رہتی ہے, تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو عوامی ایک رد عمل ہے آیا ہے اب تک اس حکومت کے خلاف, اس کی بڑی وجہ یہ کہ جی جو ماضی کے کرتوت رہے ہیں اور جو ماضی کے ایلیگیشنز رہی ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں پر, اس کی وجہ سے بہت سارے پاکستانی, جو پڑھا لکھا پاکستان ہے, پروفیشنل پاکستان ہے, محنت کش لوگوں کا پاکستان ہے, وہ نہیں سمجھتا کہ جی آپ 21ویں صدی کے پاکستان کو دوبارہ 20ویں صدی میں لے کے جائیں, 1990 کی سیاست میں لے کے جائیں, تو اس کے خلاف ایک بڑی آپ کو مزاحمت نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ کہ میں اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے. اچھا, اگر عمران خان صاحب کی پارٹی جیتتی ہے تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جناب جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ڈگمگا جائے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یقیناً وہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جلد از جلد چھٹی ہو, کہ پنجاب اگر ان کے پاس ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے, اور ان کے پاس ایک بہت تھن میجورٹی ہے وہاں پر, شہباز صاحب کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے, تو وہ کیسے حکومت چلائیں گے, ایک بڑا سوال ہوگا. تو دونوں صورتوں میں مجھے نظر آتا ہے کہ جی آپ کے یہاں وہ بڑھے گا. اچھا, اب آتے ہیں کہ الیکشنز کیسے ہوں گے. پاکستان کی روایت دیکھیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں عموماً جو ہے انتخابات پہ سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی رہا ہے. اچھا, اس مرتبہ خدشات کچھ زیادہ بڑھ گئے اس الیکشن کمیشن کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ کہ جو سمپل کہتے ہیں جو پولنگ لسٹیں ہیں, اس کی ووٹرز لسٹ ہے, اس میں جس طرح کے رد و بدل کیے گئے ہیں, میں اس کی آپ کو مثال دوں کہ اگر میرا ووٹ گھر سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہوتا تھا گزشتہ 3-4 الیکشنز میں, اس کو اٹھا کے انہوں نے کہیں اور پھینک دیا.
اور کراچی جیسے شہر میں بے شمار شہریوں کے ساتھ ہوا. میں نے پنڈی میں پوچھا, اسلام آباد میں پوچھا, وہاں پر بھی یہی شکایت ہے. تو ایک تو یہ آپ کو خدشہ ہے کہ جی ملک بھر میں جس طرح سے ووٹرز لسٹ پہ رد و بدل کیا گیا, ایک ہی خاندان کے ایک شخص کا ووٹ کہیں پر ہے, دوسرے کا کہیں پر ہے, ایک بات. دوسرا, جو اب تک بائی الیکشن ہوئے کہ سندھ میں ہوا NA 240 میں, ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے تشدد دیکھا, وہاں پر irregularities دیکھی, بڑا مشکل سے ہوا. پھر لوکل گورنمنٹ پولز دیکھے سندھ میں, اس پہ بھی جو ہم بات کرتے, ایاز لطیف پلیجو صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, GA کے اور لوگوں سے بات ہو رہی تھی, تو اور جو سندھ کے دانشور ہیں جو وہاں پر جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, ان کا کہنا تھا کہ جی بڑے متنازع الیکشن سے, اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جیت بھی جاتی لیکن اتنے کنونسنگ انداز سے غالباً نہ جیتتی. تو irregularity کی شکایت تھی. اب یہ چیلنج ہے کہ ان 20 سیٹس کے اوپر یہ کیسے کرائیں گے. اچھا, لیکن میرے خیال میں ذرا سا مشکل ہوگی کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس 20 سیٹس پہ جمی ہوئی ہیں, تو وہاں پر غالباً مطلب اگر پاپولر سپورٹ ہے تو بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ کو کئی طریقے آتے ہیں, ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے, اٹس اے ویری انٹرینچ پارٹی. انہوں نے تمام افسر 17 گریڈ کے ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب خود انٹرویو کر کے لگایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک چانس ہوگا, اور ایڈمنسٹریشن کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. وہ الیکشن کمیشن کچھ بھی کرتا رہے, اگر مطلب زما و مکان خلاف ہو جائیں آپ کے, تو سامہ آپ بہت ہی مقبول کیوں نہ ہو, اور بہت شریف انسان کیوں نہ ہو, بہت ایماندار کیوں نہ ہو, لیکن آپ ہار جائیں گے. مشکل ہو جاتے ہیں. زما و مکان جو ہے آپ کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. تو بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جیتی بھی بازی لوگ ہار جاتے ہیں, لیکن مجھے خدشات ہے. لیکن عمران خان صاحب کو پھر بھی خیال ہے کہ جی وہ جس طرح کہتے ہیں جی امپائر بھی ساتھ ملا پھر بھی ہرائیں گے, کہ اتنا ان کو لگتا ہے کہ عوامی اتنی طاقت ان کے ساتھ ہے. اور اس کی وجہ ایک جو نظر آ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں تو اس میں حکومت بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. 335% صرف گیس میں, یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ اضافہ گیس کی قیمتوں میں کر دیا گیا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. کوئی ہفتہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن عوام کے لیے کوئی مشکل خبر نہ آئے, اور خاص طور پر جب سے یہ حکومت آئی ہے تو یہ تو بم کی صورت. واقعی پہلے تو ہم میڈیا میں ویسے بم کا لفظ استعمال کرتے جی مہنگائی بم آ گیا, بجلی بم گرا دیا گیا. اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب 335% پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, 335% گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے, ECC کی طرف سے ہے, اور عید الاضحیٰ کے فوری بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور اس پر پھر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نذیر لغاری صاحب, یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے, یقین جانے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اب بس, اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب پیٹرول دگنا ہو گیا, بجلی دگنی ہو گئی آلموسٹ, اور اب گیس بھی مہنگی ہو چکی ہے, اب اس سے زیادہ کیا ہوگا, ہر چیز قیمت بڑھ چکی ہے. اس کے بعد کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ابھی یہ جگہ باقی تھی. 335%, یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ. اگر کسی کا بل فرض کیجئے 100 روپے آ رہا تھا, اگر جو سلیبز ہیں وہ تو پھر آگے ہم کہاں اس کا خیال رکھا جاتا ہے, تو امپیکٹ تو ایک الگ ہی آنا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ 100 روپیہ تھا تو اب وہ سمجھے کہ وہ 435 روپے آپ کا بل ہو گیا ایک طرح سے. جی, یہ فیوز و برکات ہیں نئے حکمرانوں کی. یہ حکمران کوئی بھی ہو, حکمران اپنا کام کرتے ہیں, اور حکمران یہ سمجھوتے باز حکمران ہوتے ہیں جو اس سمجھوتے پر آتے ہیں کہ ہماری نوکری لگوا دیں, اب آپ جو کہیں گے وہ کر دیں گے, آپ فکر ہی نہ کریں نا. آپ کہیں گے ہم لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے, آپ کہیں گے پورے ملک کو جیل خانہ بنا دیں گے, آپ کہیں گے ہم تمام بولتی آوازوں کو خاموش کر دیں گے, لوگوں کے منہ پر ٹیپ لگا دیں گے, لوگوں کا چولہا بند کر دیں گے, لوگوں کو کھانے کے لیے سب کچھ جو ان کے پاس ہے وہ بھی چھین لیں گے, اور جو کچھ ان کی طرف جا رہا ہے وہ بھی سارا روک لیں گے, لوگوں کو کھانے کی کوئی بھی ہم سہولت نہیں دیں گے. اور انہوں نے تو ثابت کر دیا. یہ ایسے حکمران آئے ہیں جو مہنگائی کے گھوڑے پر نہیں, راکٹ پر سوار ہو کر آئے. ایسا راکٹ چلتا ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی رفتار کیا ہے, اس کی آواز سے بھی تیز رفتار ہوتی ہے. یہ اعلان بعد میں کرتے ہیں, قیامت پہلے گزر چکی ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز ان کی تھی جو قیامت کے طور پر گزری ہے. یہ ہمارے حکمران ہیں. ہم نے ماضی میں بھی عذاب دیکھا ہے, ہم آج بھی یہ عذاب دیکھ رہے ہیں. حکمران ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ان کا عوام کا, ان کے دل میں, ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور دل میں کوئی درد نہیں ہوتا. ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہوتی, عوام کی فکر نہیں ہوتی. ان کو ڈکٹیشن پوری کرنی ہوتی ہے, ان کو ادھر ادھر دیکھنا ہوتا ہے. بڑے لوگوں کی, صاحب ثروت لوگوں کی, بڑے دھن دولت والوں کی, بڑے عمرہ کی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں, ان کی خواہشیں پوری کرنی ہوتی ہیں, اور ان کی خواہش اربوں اور کھربوں کی ہوتی ہیں. جس شخص کی 5 روپے کی خواہش ہو
مجھ جیسا شخص جس کی 100 روپے کی خواہش ہو، جس کو اس کو وہ تو نوالا بھی نہیں دیں گے، اس سے وہ نوالا جو اس کے منہ میں جا رہا ہے اس کو بھی چھین لیں گے۔ اس ملک میں بہت سے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہے، اب لوگ تیزی سے غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں، اور حکمران طبقے کو اور حکمران جتنے بھی حکمران ہیں اور ہماری جتنی بھی اشرافیہ ہے، اور جس جگہ پر بیٹھی ہے، جس جگہ پر بیٹھی ہے، جہاں بیٹھی ہے، اس کے بعد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ جائیں جہاں بھی جائیں، لوگ آگ میں جائیں، لوگ پانی میں ڈوب کر مریں، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یا خودکشی کر لیں، یہ ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، انہوں نے لوگوں کی کھال اتارنی ہے، اور اتار کر اگر وہ کہیں گے نا IMF والے کہ لوگوں کی کھالیں اتار کر ہمیں بھجوانا شروع کر دیں، تو روزانہ یہ جتنی وہ فرمائش کریں گے اتنی انسانوں کی، زندہ انسانوں کی کھالیں اتار لیں گے اور بھجوا دیں گے، اس میں کیا ہے؟ اب یہ جو لغاری صاحب نے IMF کا ذکر کیا، عامر جہاں صاحب، ماہر معاشیات بھی حیران ہے کہ اچھا یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک عوامی حکومت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ پارٹیز ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نون لیگ کو برا بھلا کہیں گے، پیپلز پارٹی میں بھی اثرات آئیں گے۔ آپ نے عوامی کہا، مجھے صوتیات میں فرق لگا۔ اچھا اب ظاہر ہے وہ خود کو یہ کہیں گے جی عوام کے ووٹ سے تو آئے ہیں، اب تحریک انصاف ہی صرف باہر ہے، باقی تو اگر آپ دیکھ لیں گے پاکستان کی سبھی جماعتیں آپ کو تقریباً اکٹھی نظر آئیں گی۔ چلیں جماعت اسلامی کر لے، اس کا تو اتنا ووٹ بینک اب رہا نہیں، یا 1-2 سیٹس ہی ان کی نظر آتی ہیں ہمیں، تو باقی سب تو اکٹھے ہیں اب اس وقت۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ MQM جو کہتی تھی کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم نے چھوڑا ہے، یا بلوچستان عوامی پارٹی ہو، دیگر سب لوگ کہتے تھے، جو منحرف ہوئے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی آج قیمتیں کم کر دیں، ہم تحریک انصاف واپس آ رہے ہیں، یہ ان کے انٹرویوز ہیں، ایک نہیں کئی۔ اب تو جو ہم سنتے تھے کہ جناب ایک چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو سب پر امپیکٹ آتا ہے، بجلی بڑھائیں گے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ اس کا تعلق ہر چیز سے ہے، آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ ٹرانسپورٹ اور سب چیزیں، گیس بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اب تو ہماری معاشیات حیران ہے، 15% آپ نے شرح سود بڑھا دی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ جو لغاری صاحب نے کہا ہے کہ IMF کے کہنے پر، ورنہ یہ تو ان کا تو ووٹ بینک بالکل ہی برباد ہو کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ اتنے زیادہ ان سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ تو اگلی دفعہ ان کو ووٹ دینے کا خواب، ڈراؤنا خواب لگے گا ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے بھی۔ جی اسامہ، بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں کو یقین ہے کہ کچھ بھی وہ فیصلے کر لیں، ووٹ انہیں اس لیے ملیں گے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جو نشستیں ہیں وہ ڈائنسٹک ہیں، موروثی ہیں، یعنی کہ جہاں پہ قومی لیول پہ آپ کے یہاں دیکھتے ہیں کہ موروثی سیاست کی گرفت ہے، تمہارے جو دیہی علاقے ہیں اس میں ایک IBA کی بھی ریسرچ چھپی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں یہ کہا تھا کہ جی 60% جو ہماری سیٹس ہیں وہ ڈائنسٹک ہیں، اربن ایریاز کی سیٹس کو نکال دے کہ جہاں پر جو ایک ذرا سا اس طرح کی ووٹنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ووٹ بک رہے ہوتے ہیں، پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں تو وہاں پر اتنا شعور نہیں ہے اور ہم مینیپولیٹ کر لیں گے، تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری معیشت میں ساختی کمزوریاں ہیں، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ آج کل میں نہیں پڑی، عمران خان صاحب کے دور میں نہیں پڑی، بلکہ 2008 سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جس طرح سے اس ملک کو قرضوں میں لادا گیا، بیرونی قرضے لیے گئے، تو اس میں ہمارے پاس جو مینیور کرنے کی طاقت تھی وہ اتنی کم رہ گئی ہے کہ جناب اب کوئی بھی بجٹ میکنگ ہو نہیں سکتی۔ پھر رہی صحیح کسر جو ہے ہمارے 18ویں ترمیم نے پوری کر دی، اس کی وجہ یہ کہ تمام جو وسائل ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے، زیادہ تر وسائل اور ذمہ داریاں جو بڑی تھیں وہ مرکز کے پاس آ گئیں، اور جب صوبہ اپنا بجٹ میکنگ کرتا ہے اور وہ ایک ڈیفیسٹ بجٹ دیتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی ٹارگٹ رکھ لے بجٹ کا تو وہ ڈیفیسٹ بجٹ بن جائے گا، تو یہ بھی ایک آپ کی ساختی پرابلم ہو گئی جس کو دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں جو ہے وہ رپورٹس رہی ہیں، ADP کی رپورٹ ہے، IMF کی رپورٹس ہیں کہ جناب یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا، یعنی کہ آٹونومی دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک لاپ سائیڈڈ طریقے سے جو ہے آپ اگر وسائل کی تقسیم کر دیں تو وہ غلط ہوتا ہے، تو ایک اس میں یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ IMF پروگرام کے علاوہ کسی اور چیز پہ عمل کرے، اب وہ کتنی ہی ظالمانہ شرائط کیوں نہ ہوں۔ میں بھی مخالفت کر رہا ہوں، لغاری صاحب بھی کر رہے ہیں، ہم ایک صفحے پر اس معاملے پہ، لیکن اب پاکستان کے پاس کیونکہ اگر ہم لوگوں کو IMF پروگرام نہیں ملتا پاکستان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان خاکم بدہن ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جو ہے صورتحال ابتر ہو جائے گی معاشی طور پہ، ہمارے جہاز لینڈ نہیں کر سکیں گے، ہماری LCs نہیں کھل سکیں گی، ہمارا جو تجارت ہے وہ پوری بین الاقوامی ختم ہو جائے گی، ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، تو ایک بہت بھیانک منظرنامہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور جو بڑا میرے خیال میں جو مسئلہ آخری بات میں کہوں گا وہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب بری بھلی معیشت کو مینیج کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جب نو کانفیڈنس موشن کا پورا آغاز ہوا اس پورے عمل کا، اس سے پہلے معیشت کے اشارے مستحکم تھے، یعنی کہ ریکارڈ آپ لوگوں نے مطلب ہے ریونیو کلیکشن کی تھی، آپ کا گروتھ بہت اچھی تھی، آپ نے ریمیٹنسز بہت اچھے آ رہے تھے، مینوفیکچرنگ جو تھی ہماری اچھی ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ سیاسی عدم استحکام آیا
اور پولیٹکس کو آپ نے مینج کرنے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا, تو جو معیشت میں رہی تھی دم خم تھا وہ نکل گیا, اور پھر اس حکومت نے آ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا. نہ سیاسی عدم استحکام ختم, تو سیاسی عدم استحکام میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی لے کر آئے وہ اس کے بڑے حد تک ذمہ دار. ایک سال بعد پھر جنرل الیکشنز بھی آ جانے ہیں, تو یہ ایک سال تو ہمیں اسی طرح گزرتا نظر آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد بات کریں گے برطانیہ میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ اور ہمیں اس سے کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اخلاقیات کی بھی بات کریں گے کہ وہاں کس طرح سے جناب یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد اب پتہ چلا. برطانیہ میں وزیر اعظم مستعفی ہوتا ہے, اور اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے, بڑی دلچسپ لوگ تبصرے کر رہے ہیں, پاکستانی بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ایک پاکستانی اوریجن کے ساجد جاوید صاحب وہ اب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو لغاری صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں دیکھیں کس طرح سے ٹرانزیشن ہو جاتی ہے. الزام بھی جو لگا برطانیہ کے وزیر اعظم پر, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے الزام پر بھی اتنی زیادہ مشکلات وزیر اعظم کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. یہاں تو ہم اربوں روپے کے چارجز دیکھتے ہیں وزیر اعظم پر اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. کیا کہیں گے آپ برطانیہ میں جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ جمہوریت کا, کیونکہ ان کی بھی دہائیاں نہیں صدیاں گزری ہیں شہنشاہیت میں, بادشاہت میں, اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے. دیکھیں انہوں نے جدوجہد کی ہے, ایسا نہیں ہے. برطانیہ کولونائزیشن بھی کر رہا تھا ساری دنیا کے اندر, لیکن داخلی طور پر جنگیں بھی کر رہا تھا. یہاں پر جہانگیر کا علاج بھی ہو رہا تھا, لیکن برطانیہ کے اندر جو ہے وہ چارلس اول اور کراؤن ویل کی لڑائی بھی ہو رہی تھی اور خانہ جنگی ہو رہی تھی, جس کے اندر کراؤن ویل نے چارلس کو سزائے موت دی تھی, اور پھر اس کے بیٹے نے چارلس دوئم نے آ کر کراؤن ویل کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کون ہوتا ہے جو گرفتاری کا حکم دے عوام کے منتخب نمائندوں کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کون ہوتے ہیں عوام کے منتخب نمائندے, ہم ان کو جو ہے چڑھا دیں گے پھانسی پر, اور انہوں نے کراؤن ویل کو پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. تو ان کے پاس اپنی روایات ہیں, وہ روایات مستحکم ہیں. ہمارے پاس کیا روایت ہے؟ ہمارے پاس چوری کی روایت ہے, ڈکیتی کی روایت ہے, لوٹ مار کی روایت ہے, بدماشی کی روایت ہے, دادا گیری کی روایت ہے, اور ہم ان روایت پر عمل کرتے ہیں. وہاں کیا ہوا, یعنی بورس جانسن کو الزام بھی نہیں تھا, ان کے ڈپٹی چیف وہب پر یہ الزام تھا کہ اس نے 2 نوجوانوں کو ہراساں کیا, 2 آدمیوں کو ہراساں کیا, اور اس کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور 50 کے قریب وزیر مستعفی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو اپنے چیف آف سٹاف کو اخلاقیات نہیں سکھا سکتا ہے. میں ایک دفعہ برطانیہ میں ہی تھا, اور ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک وزیر اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر ایک پارک میں گھومنے گیا اور گھومتا رہا. اس دوران میں جو فوٹوگرافر پیچھے لگا ہوا تھا اس نے تصویریں بنائی اور اگلے دن اپنے اخبار میں چھاپ بھی دیں. اس وزیر کو اسی دن استعفیٰ دینا پڑا. یہ جرم نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ گھوم رہا تھا, کسی کا وہ مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی گھوم رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اپنی سرکاری گاڑی لے کر پارک جائے اور پارک میں سے وہاں سے نکلے اور وہاں سے جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہا ہو, اور جو ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پبلک منی ہے بھائی, آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو ساتھ لیں اور جا کر گھومنا شروع کر دیں پارک میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہاں سے کوئی زیادہ نہیں, کوئی پارلیمنٹ ہاؤس سے کوئی تقریباً میرے خیال ہے کہ کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ پارک ہوگا, جہاں پر میں نے وہ پارک بھی جا کر دیکھا. یعنی وہاں جا کر گھومنے کی سزا میں وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا. ایک وزیر داخلہ گاڑی چلا رہا ہے, اپنی گاڑی پر نہیں جا رہا ہے, اور اس کی رفتار 3 میل بڑھ گئی, اور وہ M25 جو لندن آربٹ ہے اس پر چل رہا ہے. اس کو کانسٹیبل روکتا ہے, کانسٹیبل روک کر اس سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی رفتار زیادہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی وزیر صاحب ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے وہ جلدی ایک میٹنگ میں پہنچنا تھا, بس اس وجہ سے تھوڑا سا رفتار بڑھ گئی, ذرا سا بڑھ گئی تھی 3. تو اس نے کہا کہ تم نیچے اترو اور تمہارا لائسنس منسوخ ہے اور تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گے. یہ کانسٹیبل کا آرڈر ہے. اور وزیر صاحب سے کہا وزیر صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھو ڈرائیونگ سیٹ پر, اب اپنی گاڑی خود ہی چلایا کرو, اور 6 مہینے تک تم کوئی ڈرائیور نہیں رکھ سکو گے. یہ کانسٹیبل کا فیصلہ تھا وزیر داخلہ کے بارے میں. وزیر داخلہ کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کانسٹیبل کر رہا ہے. تو آپ ایسا قانون بنائیں گے تو اور ایسی سوسائٹی لائیں گے تو پھر آپ نتائج بھی دیکھیں گے.
میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت آئیڈیل معاشرہ ہے، اب بھی اس معاشرے میں بڑی خرابیاں ہیں، اور اس لیے کہ وہ ہمارے جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ہاں حفاظت، ان کو تحفظ دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ اب ان کے ہاں بھی جرائم ہونے لگے ہیں۔ یعنی یہ اب ادھر بھی کام شروع ہوگا۔ لیکن جس طرح لغاری صاحب نے بتایا، عامر ضیاء صاحب، اب میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح جاپان کے ہم نے سابق وزیر اعظم کی بات کی، ان کو قتل کر دیا گیا، تو جاپان میں جو میرے جاننے والے رشتہ دار کوئی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہاں جھوٹ کا لفظ ہی نہیں ہے، وہاں لڑائی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ بچے کو کہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا اس طرح، وہ کہتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جھوٹ کچھ چیز نہیں، جھوٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اخلاقیات ہی بنیاد ہوتی ہے سیاست کی، یا جمہوریت یا آئین اور قانون۔ ہمیں تو یہ چیزیں جو لغاری صاحب جو بات کر رہے ہیں برطانیہ کی یا جاپان کی، کیا ہم کبھی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں تو اب حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک وزیر صاحب ہیں، ان کی کوئی 3-4 گاڑیاں تھیں اور وہ ان کی روٹی لینے پہنچی ہوئی تھیں اور سٹارٹ ہی رہیں وہ گاڑیاں، اور سارا پروٹوکول وہ روٹی کا پروٹوکول تھا، اور آدھا گھنٹہ ظاہر لگتا ہے آرڈر دے کر جناب وہ کھانا وغیرہ ان کا آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ باتیں۔ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، بات یہ کہ وہ قومیں ترقی یافتہ اس لیے ہیں کہ وہ ہماری طرح اخلاقی دیوالیہ پن کا، یہ جو انٹلیکچوئل ذہنی دیوالیہ پن کا شکار نہیں۔ ہماری یہ دونوں مسائل ہیں، اخلاقی طور پہ بھی ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی ظاہر ہے کہ جو آپ طرز سیاست دیکھیں، ہمارا اپنا کچھ، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے اوپینین میکر ہوں۔ ایک مجھے بڑی دلچسپ بات لگ رہی کہ جب سے بورس جانسن مشکل میں آئے اور ان کی پارٹی میں ان کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، تو ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب میمز لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے تو نہیں کہا کہ امریکہ نے سازش کی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف فلاں کام ہو گیا۔ بات یہ کہ ہمارے یہاں یہی جو پڑھے لکھے لوگ یا سیاستدان ہیں وہ خود ان ایجوکیٹڈ قسم کے جو ایک وہ ہوتے ہیں نا ویوز، اس کو پروموٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ برطانیہ کا سیاسی نظام، برطانیہ کا معاشی اور سیاسی نظام جو ہے وہ ایک بالکل مختلف ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوا کہ جی ان کی کنزرویٹو پارٹی کے لوگوں کے کسی نے ووٹ خریدے اور وہ جا کے مخالف پارٹی سے مل گئے اور جناب انہوں نے ریوولٹ کر دی۔ ان کی اپنی پارٹی نے، ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہمیں لیڈر آف دا ہاؤس بدلنا ہے، اس پہ وہ جا کے انہوں نے نہ لیبر سے ہاتھ ملایا، نہ گرین پیس سے ہاتھ ملایا، کچھ نہیں کیا۔ ود ان دا پارٹی اسٹرگل تھی نا پارٹی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ ہمارے یہاں نون لیگ میں ہو سکتا ہے کہ جی شریف خاندان کا شخص جو ہو وہ وزیر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ یا پیپلز پارٹی میں ایسا ہو سکتا ہے، خاکم بدین نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں آپ کہیں کہ جی عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے مطلب ہے کچھ اور صورتحال ہے۔ ہم مطلب ہے کہ اچھا دوسری بات ہی کہ ہم ہر بات میں برطانیہ کی نقل کی بات کرتے ہیں، ان کا نظام بالکل مختلف ہے، اور گو کہ ہمارے یہاں بھی پارلیمانی وہ ہے، سو کالڈ پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، لیکن ہمارے یہاں ایلیٹ کیپچر ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ جناب یہ اینٹی پیپل ڈیموکریسی ہے، واحد بدقسمت ملک ہے، اس میں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ عوام کی امنگوں کی وہ ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ برطانیہ کا تو بالکل مختلف ہے۔ برطانیہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک امیگرینٹ بھی اگر جاتا ہے یا ایلیگل امیگرینٹ ہے وہ بعد میں لیگل ہو جاتا ہے، وہ بھی میئر بن سکتا ہے اور وہ وزیر بن سکتا ہے، بھی آپ خود بتا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ ہمارے یہاں پکا پاکستانی ہو وہ تصور نہیں کر سکتا الیکشن لڑنے کا۔ جی وہ اکبر بگٹی کے خلاف ہمارے دوست رازق بگٹی ہوتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، بعد میں قتل کیا گیا، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کر دیے تھے، تو اکبر بگٹی نے ان کو علاقے میں نہیں گھسنے دیا۔ تو یہ صورتحال ہماری یہاں آج بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہماری یہاں جمہوریت ہے، تو ہماری یہاں نام نہاد۔ ابھی میں بات کر رہا تھا ایک صاحب سے، ان کا تعلق سکر لڑکانہ سے، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہلے سے بات چیت طے ہو جاتی ہے کہ جناب خاندان کے بڑوں سے کہ جی ووٹ کس کو دینے ہیں، اور وہ پر ووٹ ہمیں 5000 روپے ملتے ہیں یا فلاں چیز ملتی ہے۔ جب تک یہ آپ کے رولر ایریا میں یہ جب تک رہے گا تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ برطانیہ کے معاملات ہوں گے یا ان کی طرح ہماری معیشت ہوگی یا نظام اس طرح سے ہوگا۔ یہاں تو 100 خاندانوں کا کہا جاتا ہے اب تقریباً کہ ان کا ہی راج ہے ہر سطح پر، معیشت کے لحاظ سے بھی اور سیاست میں بھی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔